جب مدرسے میں آیا اور میں پہلی کلاس میں تھا، جسے صف العربی بھی کہتے ہیں یا متوسطہ بھی کہتے ہیں، پہلا ہی سال تھا میرے مدرسے میں، تو والد صاحب شہید ہو گئے۔ جو ہم نے حالات دیکھے شاید ہی کسی نے دیکھے۔ یتیمی کے دن گزارے اور بڑی بے بسی کے دن تھے، پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر صبح کا کھانا ہوتا اور بالخصوص میں آپ کا چینل یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں، اس کے اندر آپ نے جو کام آپ کر رہے ہیں شاید اس وقت وہ کر رہا ہو۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ آج ناظرین ہم موجود ہیں ایک عالم دین کی دکان پہ، شاپ پہ، کاروباری شخصیت بھی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر ہمارے پڑھا کہ ایک یتیم عالم دین نے اتنا سفر کیسے طے کیا، وہ عالم بھی بنے، پھر وہ کاروباری شخصیت کیسے بنے، اس کے پیچھے ایک بڑی دردناک کہانی ہے، دکھی کہانی ہے۔ تو ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ اپنا اسم گرامی تعارف کروا دیں ہمارے ناظرین کو۔ میں اپنے تعارف سے پہلے آپ کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم آپ کو RMC رائل موبائل کیئر سگر احمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں WG اردو میڈیا کی پوری ٹیم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور بالخصوص میں آپ کا چینل یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں، اس کے اندر آپ نے جو کام آپ کر رہے ہیں شاید اس وقت وہ کر رہا ہو، کہ پرانی تاریخ اور دستاویز اور پرانے جو لوگ ہمارے اکابر مذہبی طور پہ ہوں یا دنیاوی طور پہ جن کا کردار ہو، ان کے پاس جانا، ان سے متعلقین کے پاس جانا، اور دور دور سفر کر کے آپ جاتے ہیں اور وہاں سے ویڈیو بنا کر عوام الناس تک، امت تک ایک اچھا اور مثبت پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس بہترین کاوش پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، یہ آپ کا حسن ظن ہے جی، آپ کی محبتیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا نام حذیفہ وحید ہے اور کنیت ابو زرار ہے، اور میں بیت السلام میں پڑھتا رہا ہوں، پھر کچھ عرصہ بیماری کی وجہ سے ساتھی کباب میں پڑھا۔ ماشاءاللہ مولانا، آپ ایک عالم دین تو ہیں ہی ہیں، تو یہ جو کاروبار ہے، یہ کاروبار جو ہے یہ بچپن سے آپ کے جدی پشتی آ رہا ہے یا ابھی آپ نے یہ شروع کیا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ نہیں، یہ کاروبار اور بزنس ہمارا جدی پشتی نہیں ہے۔ والد صاحب تو خود انہوں نے جو زندگی گزاری، جتنی بھی گزاری، اور میں جب مدرسے میں آیا اور میں پہلی کلاس میں تھا، جسے صف العربی بھی کہتے ہیں یا متوسطہ بھی کہتے ہیں، اس کلاس میں تھا، پہلا ہی سال تھا میرے مدرسے میں، تو والد صاحب شہید ہو گئے ایکسیڈنٹ میں۔ تو اس کے بعد تقریباً 7 سے 8 سالہ یتیمی کے گزارے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے حالات دیکھے شاید ہی کسی نے دیکھے، لیکن وہ کہا کرتے ہیں کہ سدا دن یہ بھی نہیں رہتے، اگر دن یہ بھی نہیں رہے، وہ بھی نہیں رہے تو رہیں گے یہ بھی نہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا، لیکن آج تک اللہ نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، اللہ نے خود ہی ایسے بندوبست فرما دیا تھا کہ اللہ جب بھی کسی سرپرست کو یا کسی شخص کو جس کی کفالت میں کچھ افراد ہوں یا خاندان ہو، جب اللہ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو اللہ ان کی روزی کا ذمہ پہلے سے کر، وہ پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذمہ لگا دیں، کسی کے دل میں ڈال دیں، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے بھی ایسے یتیمی کے دن گزارے اور بڑی بے بسی کے دن تھے، جب پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور بڑے بس ان حالات کا ذکر کرنا اس میں مولانا کچھ ایک چیز کا ذکر اس لیے شاید
آپ کے یہ الفاظ سن کے کسی یتیم کو حوصلہ ملے، کسی کو یتیم جس طرح آپ آگے کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، آپ نے اپنی کوشش کی، جدوجہد کی، تو کسی یتیم کا شاید اس کے دل میں اس طرح آ جائے، کچھ ایک ادھ قصہ ایسا سنا دیں جو کسی یتیم کے لیے حوصلہ افزا بن۔ میں ہر یتیم ہونے والے بیٹے یا بیٹی کو یا ہر بیوہ ہونے والی اہلیہ کو اور ان یتیم بچوں کی ماں سے یہی کہوں گا کہ جستجو اور امید صرف اللہ سے لگانی اور اللہ سے ہی ہر وقت مانگنا ہے۔ اور یہ میری والدہ الحمدللہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کو ہماری زندگی بھی لگائے، اور ان کی ہمیشہ دعا ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ ابھی تک ہے کہ اللہ یہ جو محتاجی کی زندگی اللہ آپ نے مجھے دے دیا ہے، اور کیونکہ سب سے بڑا گھر میں ہی تھا، 3 چھوٹے بہن بھائی تھے اس وقت، اور اس کے بعد والد صاحب کے بعد ہمشیرہ کی شادی بھی میں نے کی، گھر بعد میں خود بنایا، اس کے بعد بزنس خود بنایا۔ تو اس کے میں ایک تو والدہ کی دعائیں ہیں، یعنی والد صاحب کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری آپ کے ساتھ، ساری ذمہ داری میرے پاس میرے سر پہ تھی، اور ساری ذمہ داری کے باوجود والدہ کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ میں آپ پڑھتے رہیں، حالانکہ اس وقت وہ چاہتی تو مجھے مدرسے سے نکال کر کسی مزدوری پہ لگاتے، دیہڑی اس پہ لگاتے۔ وقت مولانا کیا حالات تھے جس وقت مثلا والد صاحب دنیا سے چلے گئے، آپ مدرسے میں تھے، جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کسی کو اور بھائی بھی نہیں تھا کہ جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے ان کو کھلاتا پلاتا، لباس بندوبست، والدہ بھی جو ہے وہ لازمی بات ہے آپ کی طرف ہی دیکھنے لگی، تو کیا انہوں نے پھر کہا نہیں کہ آپ نہیں، انہوں نے نہیں کہا، مجھے اور بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی ذمہ داری آ گئی ہے اور آپ چھوڑیں اور کسی کام میں لگیں، لیکن انہوں نے آج تک نہیں کہا، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش رہی اور ہے کہ پڑھتے رہے۔ ابھی چھوٹا بھائی نے بھی الحمدللہ چند روز پہلے حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ، تو ان کی یہی کوشش رہی ہے، باوجود انہوں نے ایک بڑے عجیب سے کٹھن مراحل سے گزرے، اور یعنی اگر صبح کا کھانا ہوتا تو شام کی ٹینشن ہوتی کہ کیسے بنے گا، اور مجھے انہوں نے کبھی مدرسے میں اطلاع تک نہیں کی، اور جب بھی میں فون کرتا ہفتے بعد کیسے حالات ہیں، کیسے خیریت سے ہیں، تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ یعنی بھوک پیاس بھی ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کا نہیں ہے، یہ بھی حالات آئے، سب برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، اور مجھے انہوں نے کبھی ایسی کسی خبر سے پریشان نہیں ہونے دیا کہ جس سے میں مایوس ہو جاتا، اور پھر دعائیں اور اللہ سے تعلق مزید بڑھا دیا کہ یا اللہ اب والد صاحب کا سایہ آپ ہی کی توسط سے تھا اور آپ ہی نے وہ ہم سے لیا ہے، تو وہ اس کا بندوبست فرمایا، تو وہ والدہ کی دعائیں رنگ لائیں، اور میں نے جب شروع میں کاروبار سٹارٹ کیا تو اس کے بھی بڑے عجیب سی داستان ہے۔ کچھ یہ سنا دیں۔ جب میں نے کاروبار سٹارٹ کیا اور کاروبار کا فیصلہ کیا تو جس دن سوچا تھا اس وقت جیب میں 2000 روپے تھے، اور جب بزنس کیا تو کم از کم لاکھوں کے یہ بزنس تھا۔ یعنی یہ جو آپ کا مدرسہ چھوڑنے کا سبب بنا وہ یہی تھا کہ والدہ کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، ان کی پرورش کرنی، پھر بھائیوں کے چھوٹے بھائی بہن تھے ان کی پرورش کرنی، آپ نے اس لیے کاروبار کی طرف آنے کا، میرے ذمہ 4 افراد کی کفالت آ چکی تھی، اور دن بہ دن اخراجات اور مہنگائی کا بڑھنا، تو یہ ساری چیزیں تھیں، تو میں نے کہا کہ اگر دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی اپنایا جائے تو یہ بہتر رہے گا، بجائے اس عمر میں بھی اگر کسی کی زکوٰۃ پہ یا کسی کے عشر پہ یا کسی کے صدقہ خیرات پہ نظر ہو تو یہ غیر مناسب ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر اسی وجہ سے میں نے یہ شروع کیا، الحمدللہ اللہ نے والدین کی دعائیں سے اللہ نے آج جو ترقی دی، ایک دیہات میں اتنی دکان اور اتنا نام اللہ نے جو دیا، تو یہ محض والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی دعائیں۔ ماشاءاللہ مولانا، ہم نے تقریباً میں بھی 40 سال کے قریب ہوں، اور ہمارے بزرگوں نے بھی، اور تقریباً ہم نے جس کو دیکھا ہے آج تک اپنے معاشرے میں کہ کوئی کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، عشر دے رہا ہے، فطرانہ دے رہا ہے، تو ہم نے زندگی میں اسی کو مانگتے ہوئے ہی دیکھا۔ یہ شاید اگر میں کہوں تو جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بھی اسلام لائن، تو آتا ہے کہ ان کے تن پہ شلوار تھی اور قمیض نہیں تھی، اتنے غریب تھے، اور جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کہتے ہیں کہ مدینے میں آدمی صحابہ زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہوتے تو کوئی لینے والا نہیں، ایسے تو ابھی جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینے والا لیتے ہی رہتا ہے، اور یہ وحد آپ کی مثال آج اس ہسٹری میں میرے سامنے آئی ہے کہ الحمدللہ آج یہ وقت ہے کہ کل لوگ جو ہے آپ کے والد محترم اب یتیم ہو گیا، لوگ ان کو
زکوٰۃ دیتے تھے آپ کے لیے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ لے کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ سفر کیسے طے ہوا؟ جی، آپ کا بہت قیمتی سوال ہے اور ہو بھی ایسے رہا معاشرے میں. وہ اصل میں جب ایک تو اللہ کسی پر یہ وقت نہ لائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح جائز کاموں میں طلاق بھی ہے، حالانکہ بظاہر تو ناجائز ہونا چاہیے کہ دو خاندان جدا ہو رہے ہیں، لیکن جائز کاموں میں طلاق ہے. باوجود جائز ہونے کے پر روایات میں آتا ہے کہ زمین و آسمان ہل جاتے ہیں. تو اسی طرح زکوٰۃ بے شک جائز ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے یا زکوٰۃ کا مال کھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. پھر زکوٰۃ دینے والا، حالانکہ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے کہ مخفی انداز سے دیے جائے، لیکن دینے والا ساتھ بتا بھی رہا ہوتا ہے اور دو چار اور کو بتا رہا ہے کہ میری زکوٰۃ فلان جگہ پہ جا رہی ہے. تو یہ بڑی مشکل سے زکوٰۃ کا مال کھانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اگر جب تک آپ کے حالات ناساز ہیں تو آپ کہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ جتنا جلد از جلد زکوٰۃ لینے کی بجائے ہم جلد از جلد زکوٰۃ دینے والے بنیں. اور آج الحمدللہ آپ اس نوبت پہ ہیں کہ آپ زکوٰۃ دینے والے بن گئے ہیں. الحمدللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے. بہتر ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا. تو آپ یہ جو مدرسہ کی طرف سے آپ کاروبار کی طرف آئے، تو اس میں آپ جو ہمارے علماء حضرات ہیں جو صرف مسجد کے حد تک ہیں، اور آپ کاروبار بھی کر کے تو آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، آگے پیچھے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو آپ کیا سکون محسوس کرتے ہیں اس میں؟ آپ کا ذہن اس پہ مطمئن ہے کہ آپ علماء کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو صرف مدرسہ میں یا تدریس میں یا خطابت میں ٹائم دینا چاہیے، یا اپنے کاروبار کی طرف آ کے اپنے ذہن کو مطمئن کریں؟ ہاں دیکھیں، تجارت بھی ایک برکت کی چیز ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے تجارت میں بھی. جس طرح اگر شرعی اور دینی علوم پڑھانا باعث ثواب بھی ہے اور باعث خیر بھی ہے، تو اسی طرح تجارت کا اور سب سے اول شرط یہ ہے کہ تجارت شرعی اصولوں کے تحت کی جائے، تو اس میں اللہ نے خوب برکت رکھی ہے. اگر ہم تجارت نہ کریں گے تو پھر لوگوں کا لین دین کیسے معاشرہ قائم رہے گا؟ اگر سارے ہی مدرسے کی طرف چلیں اور سارے ہی مساجد سنبھال لیں، تو جیسے یہ دکان ہے یا کسی اور چیز کی دکان ہے، کسی اور چیز کا کاروبار ہے، تو لوگوں کی سہولیات اس پر منحصر ہوتی ہیں. اور اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی عالم دین یا کوئی مدرس اپنی تدریس کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وسائل ہیں تو ضرور اپنا چھوٹا سا بزنس کریں. ماشاءاللہ آپ نے اس کے بعد جب یہ کاروباری سلسلہ بنایا، آپ نے ماشاءاللہ مکان بھی اپنے بڑے زبردست انداز میں بنائے، دکان بھی بنائی، تو آپ نے اس دکان کے اندر کیا کچھ رکھا ہے؟ تو ہمارے ہاں سب سے جو بنیادی اشیاء ہیں وہ تو ایک موبائلز ہیں. وہ جو سگر میں جو سب سے بہتر سہولت وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیکنڈ ہینڈ موبائل ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی بندے کی نئے موبائل خریدنے کی وسائل نہیں ہیں اور وہ چلا ہوا اچھی کنڈیشن میں، اچھی حالت میں اور اچھے پیسوں میں خریدنا چاہے، تو الحمدللہ وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اور اس طرح ہمارا ایک آن لائن گروپ بھی ہے جس میں تقریباً 730-40 کے قریب لوگ ہیں، تو وہ بھی ہم سے خوب استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور اس موبائل کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ہینڈ موبائل، وہ نئے موبائل، اور اس کے ساتھ موبائل کی تمام تر اسیسریز جس میں ہینڈ فری چارجر، لیڈز، پاور بینک، ایئر بڈس، یہ ساری چیزیں، کور. اور جو سب سے جدت کی چیز ہے نا، کہ ہم نے الحمدللہ سگر اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے جو سب سے بہتر چیز لائی ہے وہ موبائل کی بیک سکرین ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے تو لوگ جائے موبائل ہے اس کے اوپر جو لگاتے تھے نا شیٹ، وہ ہاتھ سے لگاتے تھے، اور ہاتھ سے لگاتے ہوئے بس اوقات کٹ لگ جاتا ہے، بلیڈ سے کٹ لگ جاتا ہے. لیکن ہم ایک ایسی مشین لے کے آئے ہیں، اب تو خیر بہت ساری ہو گئی، جب ہم لے کے آئے تھے پورے ضلع میں 2 مشینیں الحمدللہ. اور اس مشین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ماڈل بتائیں گے، کمانڈ کریں گے، وہ خود ہی اسی ماڈل کے اعتبار سے پوری کی پوری بیک سکرین کٹائی کر کے نا باہر لے آئیں گے. پھر اس کے لیے لگانا آسان، صرف ہم نے لگانا ہے، کوئی بلیڈ وغیرہ کا استعمال نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں موسم میں اور موسم کے بغیر بھی شہد ملتا ہے، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز دیسی گھی. اور ہمارے یہاں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز میں بتاتا ہوں، اور آپ کے WG اردو میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لے کر جائیں کوئی بھی چیز، کھانے والی ہو یا استعمال کرنے والی، لے کر جائیں، پسند نہ آئے، خراب ہوئے بغیر، ایک تو اتنا خراب ہو جانے پیچھے واپسی، لیکن اگر پسند نہیں آتی
تو اس صورت میں بھی آپ ہمیں واپس کر سکتے ہیں, اپنے پیسے پورے کے پورے لے سکتے ہیں.